اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين يا رب العالمين۔ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں تو اسے حرام نہ کرو، یعنی حلال کو حرام نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کریں، وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ جو آدمی حد سے آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست نہیں بناتا ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں حلال طیبہ پاک روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو بھی اللہ نے دیا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو حلال ہو اسی کو کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، انتم بِهِ مُؤْمِنُونَ، تم اللہ رب العالمین پر ایمان جو رکھتے ہو، تو ایمان والا آدمی اللہ رب العالمین سے اسے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول پر اگر غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ حلال چیز کو حرام مت کرو، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے؟ دراصل حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت یہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میری شہوت بھڑک اٹھتی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دے دوں، اب میں آئندہ سے گوشت نہیں کھاؤں گا، یہ میں ٹھان لے رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال قرار دی ہے لا تحرموا، اسے حرام مت کرو، طیبات ما احل اللہ لکم، پاکیزہ روزی میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا اسے حرام نہ کرو۔ اب صحابی رسول جب یہ آیت سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ٹھان رکھا تھا، اور کیوں ٹھانا تھا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر شہوت بھڑکے گی تو مجھے شادی بیاہ کرنا پڑے گا، شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے گوشت نہیں کھاؤں گا، اور گوشت جب نہیں کھاؤں گا تو مجھے عبادت کا بھرپور موقع ملے گا۔ کتنی اچھی نیت ہے، دیکھیں کتنی اچھی نیت ہے۔ ہمارے یہاں گوشت اگر ایک دن نہ ملے تو بولتے ہیں دانت میں درد ہے، کیا بھاجی کھانا، وہ بھی کوئی کھانا ہے؟ پورا رمضان افطاری میں یا تو سحری میں کسی نہ کسی ایک وقت تو چاہیے، ویسے 12 گھنٹہ بھوکے ہیں، شام میں یا صبح میں کوئی نہ کوئی ایک ڈلی تو ضرور ہونا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مسئلہ کہ یہ گوشت سے یا ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے جس کی وجہ سے عبادت کرنے میں دشواری پیش آئے۔
کوئی چیز جو ہے خلل واقع ہو. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے واقعہ. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ خصی کرا دوں. خصی کرا لوں یعنی میں عورت کے قابل نہ رہ جاؤں. پوچھا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ مجھے نکاح کر کے جھمیلا پالنا اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاروں. اب جب نکاح کروں گا تو ظاہر سی بات ہے عورت کی دیکھ بھالی، پھر اس سے اولاد بچے پیدا ہوں گے، ان لوگوں کی دیکھ بھالی، تو پھر عبادت کے لیے میرے پاس وقت کہاں رہ جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی کیونکہ ان کے پیچھے صرف یہی ایک صحابی نہیں تھے، پورے صحابہ کی جماعت تھی. ایک سے بڑھ کر ایک عبادت گزار لوگ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو فالو کرتے تھے. یہاں تک کہ جب حج اور عمرہ کرنے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوتے، جس راستے سے گئے ہوتے، وہاں سے یاد کرتے ہوئے چلتے کہ اللہ کے رسول یہیں سے چلے تھے. اتنے بڑے شہدائی لوگ تھے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ عبادت گزار تھے، بڑے بڑے زاہد تھے. ان کی جو بیوی تھی یہ میلا کچیلا کپڑا پہن کے گھر میں رہتی تھی. تو ان کے جو دوست تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ کیا حالت بنا رکھی. تو کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھائیے پہلے وہ کیسے رہتے ہیں. جب دیکھو تب مصلی بچھا لیا، جب دیکھو تب مصلی بچھا لیا. جب مجھے کوئی وقت ہی نہیں دیتے ہیں تو میں کس کے لیے بڑا شناخت کروں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے گی، کسی اور کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی. لیکن اس کا الٹا چلتا ہے معاشرے میں. گھر میں شوہر جب داخل ہوتا ہے تو وہی مسالے کی خوشبو سے آتی ہوئی عورت، گھر میں جب شوہر داخل ہوتا ہے تو اسی کچن میں مل رہی، کچن میں چھوڑ کے گیا واپس آ رہا پھر کچن میں مل رہی. اسے چاہیے کہ شوہر کے لیے وقت نکالے، شوہر کے لیے وقت نکالے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے لیے وقت نکالے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور زوجی کا علیہ حق، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو پہلے سمجھاؤ. وہ مصلی بچھا لیتے ہیں. تو وہ رک گئے ان کے پاس. جب رک گئے تو کھانا کھایا شام کا، انہوں نے مہمان نوازی کر دی، سب کچھ کر دیا. اس کے بعد ان کا بستر ایک طرف لگا دیا اور کہا آپ آرام کیجیے. کہا آپ کہاں جا رہے ہیں محترم؟ تو کہا میں چل رہا ہوں اپنی کٹیا میں، مصلی بچھا کے اس کے بعد پھر رات بھر عبادت کروں گا اللہ رب العالمین. اس کے بعد کہا ادھر آئیے. ان کی اہلیہ سے کہا کہ جاؤ آپ ان کے لیے سج سنوار دو. اور اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ جائیے اپنی زوجہ کے ساتھ آرام کیجیے. زوجہ کے ساتھ جا کے آرام کیجیے. میں رات کے آخری حصے میں آپ کو اٹھاؤں گا. پوری رات بھر عبادت کرنا نہیں ہے آپ کو، رات کے آخری حصے میں آپ کو بیدار کروں گا. چنانچہ ان کو ادھر کر دیا اور اس کے بعد اپنا سو گئے. پھر رات کا آخری پہر جب ہوا تو پھٹکا مارا کہ اب اٹھیے، یہ عبادت کا بہترین وقت ہے اور یہاں اللہ اور بندے دونوں کا حق ادا کرنا ہے آپ کو. وہ عورت آپ سے شادی کی ہے، صرف آپ اسے گھر میں لے کر کے آئے ہیں کھانے پکانے بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں. اس کے ساتھ خوشگواری کے مواقع عطا کیجیے اور اسے بھی وقت دیجیے. چنانچہ یہ جب کھٹکا مارتے ہیں اس کے بعد انہیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے. غسل لینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی عبادت فجر تک کرتے ہیں. تو یہ بہترین چیز ہے کہ رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجیے. ایک حصہ نیند کا، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کو دیجیے اور ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں.
3 حصوں میں، ہمارا 2 حصہ تو جاگنے میں بیکار پہ چلا جاتا ہے، آخری حصہ بھی سونے میں چلا گیا، اسی میں فجر بھی گول ہو جاتی ہے۔ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ اس طرح کی زندگی گزارے نہ تو آپ کو بی پی ہوگا نہ شوگر ہوگا، آپ نیند لیں گے عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، بلا کسی سے گفتگو کیے ہوئے کچھ بھی نہ کریں، اس کے بعد ایک پہر میں اٹھیں، بیوی کے حقوق ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حقوق ادا کریں، پھر فجر کو آ جائیں۔ آپ تہجد کی پابندی کریں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تہجد گزار نہیں تھے، ایک بھی صحابی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے۔ ایسے اتنی بڑی بڑی جنگیں فتح نہیں ہوئی ہیں، رات کی تنہائی میں وہ اللہ تعالیٰ سے رویا اور گڑگڑایا کرتے ہیں۔ ہم بھی جاگتے ہیں لیکن ہمارا جاگنا الگ ہے۔ ان کا جاگنا کیا تھا؟ وہ اللہ سے جڑتے تھے، ہم شیطان سے جڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی جاگتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں جاگتے ہیں، پہلے سے زیادہ آج کے لوگ جاگتے ہیں، صحابہ کرام سے زیادہ آج کے لوگ جاگتے ہیں، مگر ان کے جاگنے کا مقصد الگ، ہمارے جاگنے کا مقصد الگ، ہمارے جاگنے میں فرق، ان کے جاگنے میں فرق ہے۔ تب انہیں بتایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، رات بھر مصلی بچھا کے پڑے رہو، یہ کہیں کوئی شریعت میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو حلال قرار دیا اسے کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ بعض صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادتیں پوچھنے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ پوشیدہ طور پر کون کون سی عبادتیں کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا تو کانہم تقالوہا، گویا انہوں نے نبی کی عبادتوں کو کم سمجھا، نبی جو عبادت کر رہے ہیں ان عبادتوں کو کم سمجھا اور یہ کہا کہ بھئی وہ تو نبی ہے۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ اگلے پچھلے تمام لغزشات کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کیے ہوئے ہیں، ہم امتی ہیں، ہمیں ان سے ذرا بڑھ کے عبادت کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے نبی کی عبادت جو تھی اس کو کم آنکا اور یہ سمجھا کہ اتنا عبادت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ نے کہا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وحدہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور بچو کس سے؟ مخالفت سے بچو۔ نبی کا جو طریقہ ہے اس سے آگے بڑھنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو سیدھے گڑھے میں گرے گا غارت میں۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص، اتباع سنت، یہ دو شرط ہے عبادت کی قبولیت میں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، نبی سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کی عبادتوں کو کم آنکا اور پھر یہ کہا کہ وہ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، ہمارا ان کا کیا مقابلہ ہے؟ ہمارا ان کا کیا مقابلہ ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، ایک نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا مسلسل، اور بعض روایتوں میں ایک نے کہا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، تہجد پڑھوں گا، رات بھر تہجد پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے پوچھا تو بتایا گیا کہ ہاں کچھ لوگ آئے تھے گھر پہ، کیا ہوا؟ ایسا اور ایسا عہد کر کے چلے گئے ہیں گھر سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، بلوانے کے بعد کہا کہ تم لوگوں نے تم کدا وکدا ایسے ایسے باتیں کہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کرے، کیوں کہا ہے؟ بھئی آپ نبی ہیں، آپ کا مقام مرتبہ الگ ہے، ہمارا مقام مرتبہ الگ ہے، تو ہمارے اور آپ میں کیا برابری ہے؟ کوئی کمپیئر، کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ عبادتیں ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہیں، ہمیں مزید اسپیشل عبادت کرنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا واللہ انی لاخشاکم واتقاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کے باوجود بھی دیکھو میں مسلسل روزہ نہیں رکھتا، ایک دن رکھتا ہوں، ایک دن چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر میں مسلسل رکھوں بھی
تو میرا رب مجھے کھلا پلا دے گا، تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھو، صوم داؤدی۔ اور یہ دیکھو تم نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، میری ایک دو نہیں، تین تین، چار چار نہیں، بلکہ 9 بیویاں ہیں، 9 بیویاں ہیں۔ پھر بھی میں ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، تم کہہ رہے ہو نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تقویٰ کی علامت نہیں ہے جو نکاح سے بھاگے۔ اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں کہ بنا بیوی بچوں کے کوئی زندگی گزر بسر کر لے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی کا 10 دن بھی باقی رہا، میری بیوی کا انتقال ہو جائے اور مجھے معلوم ہو کہ 10 دن بھی میں زندہ رہوں گا تو بغیر نکاح کے میں نہیں رہوں گا۔ امام احمد بن حنبل وغیرہ کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، 10 دن بھی اگر میری زندگی کا باقی رہا تو میں نکاح کے بغیر زندگی نہیں گزاروں گا، کیونکہ نکاح کے بغیر زندگی گزارنا ایک فتنہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کی جو بات ہے، تم نے کہا ہے کہ میں رات بھر عبادت ہی کرتا رہوں گا، تو میں رات کو سوتا بھی ہوں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، تہجد کی پابندی بھی کرتا ہوں۔ اس طریقے پر چلو، یہ میرا طریقہ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس سنت سے جو منہ موڑے گا میری تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر عمل نہیں کر رہا۔ اسی کو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، کیونکہ میرے جسم کا بھی میرے اوپر حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، وہ حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ حقوق العباد، بندوں کا حق مار کر کے آپ تہجد گزار رہے، 5 وقتہ نمازی رہے، حاجی رہے، لیکن قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اگر بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی کر رہے ہیں تو پکڑے جائیں گے آپ۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کو فرمایا لا تحرموا طیبات، اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں اسے حرام مت کرو۔ ایک آدمی کہے میں نکاح نہیں کروں گا، وجہ کیا ہے نکاح نہ کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو کھلانا پلانا پڑے گا، ان کو پالنا پوسنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیوں کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم شادی بیاہ کر کے ان سے سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، جنسی خواہش کی تکمیل صحیح طریقے سے اگر کوئی آدمی حاصل نہیں کرتا ہے یعنی نکاح کے ذریعے، تو پھر دوسرے کوئی بھی ذرائع اختیار کرے اسے تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا ہے اسی ذریعے سے تسلی ہوگی، ورنہ کوئی اور دوسرا طریقہ وہ اختیار کرے تو تسلی ہونے والی نہیں۔ پھر اس پر مزید یہ کہے کہ میں اس چیز کو حرام قرار دیتا ہوں، اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اسے تم حرام مت کرو، پاکیزہ چیز ہے۔ اور اللہ نے آگے بیان فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے تمہیں جو حلال چیز عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ۔ بہت سارے لوگ حلال چیزیں نہیں کھاتے ہیں، تو جو لوگ حلال چیزیں نہیں کھاتے ہیں ایسے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ آدمی نہ کھائے تو مر جائے گا، اس کے باوجود وہ شخص کھانا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا چھوڑنا یہ حرام ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک شخص وہ ہے کہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر بدن کو طاقت پہنچانے کی نیت سے کھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، بہت طاقتور مضبوط ہے، تھوڑا موڑا کھا لیتا ہے، یہ کھانا مستحب ہے اس کے۔ ایک آدمی وہ ہے کہ پرہیزگار بننے کے لیے نہیں کھاتا ہے، جیسے گوشت، انہوں نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے، کچھ اور لوگ اور مزید پرہیزگاری بتانا چاہتے ہیں، فلاں چیز ہم نہیں کھائیں گے، تو ایسا منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو روزی دی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھائیے حلالا طیبا،
پاک اور حلال چیز. تو حلالن طیبہ جو ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر کمایا حرام ذریعے سے، اس نے کمایا حرام ذریعے سے. اس سے منع کیا گیا ہے، حرام کمائی سے اجتناب کرو، حلال کمائی حلال راستہ اختیار کرو. ایک سوال یہ آتا ہے کہ کسی آدمی کی کمائی حرام کی، اب آپ اسے حاصل کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. جیسے ایک آدمی آپ کو دعوت دیا، ایک آدمی نے کمائی حرام کی ہے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے. کیا آپ یعنی وہ سود خور ہے، رشوت خور ہے، آپ کو دعوت دیا، آپ اس کی دعوت میں جائیں گے، کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ اس کا سورس، انکم سورس جو ہے وہ حرام کا ہے. اگر مکمل طور سے اس کا سورس حرام کا ہے اور آپ کو علم ہے پختہ طریقے سے، تو آپ اجتناب کریں، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. لیکن بسا اوقات کچھ کمائیاں گڑمڑ ہوتی ہیں، کچھ حلال کا ہے کچھ حرام کا ہے، معلوم نہیں ہو پاتا ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کی دعوت قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے ان کا جو انکم تھا، سورس تھا، وہ رشوت ہی پر تھا. ان کی جو کمائی تھی وہ سود پر ہی تھی. مسلمانوں کو اسلام آنے سے پہلے وہ سود پر پیسے دیا کرتے تھے، اور جب یہ مسلمان سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا تو مسلمانوں نے لینا بند کر دیا. تو آپس میں یہودی ایک دوسرے کو لینا دینا اسی طرح کیا کرتے تھے. کرسچنوں سے اسی طرح کے کاروبار کیا کرتے تھے. مسلمانوں نے تو سود کو بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہاں کھایا. مسئلہ ہے کہ کسی شخص کا مال حرام کمائی سے ہے تو کیا دوسرے شخص کے لیے جائز طریقے سے اس کا حصول حلال ہے؟ جیسے ایک آدمی حرام کمایا اور آپ کو دعوت دے دیا کھانے کے لیے، آپ اس کے گھر جا کے کھانا کھا لیے، تو آپ کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مدینہ کی زندگی کو اپنے ذہن میں رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر جا کے کھا رہے ہیں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں کا انکم سورس جو ہے وہ سود پر تھا، رشوت پر تھا، رشوت پر دیا کرتے تھے. تو اس کی اجازت سے کسی چیز کا کھانا اور اس کی طرف سے دیا ہوا ہدیہ آپ قبول کر سکتے ہیں. اگر وہ آدمی ایسا دے رہا ہے تو آپ قبول کر سکتے ہیں، مگر جب آپ کو معلوم ہو کہ مال دوسرے آدمی کا، پتہ نہ ہو تب کی بات ہے، لیکن جب معلوم ہو جائے کہ یہ مال دوسرے کا ہے، آپ کا نہیں ہے. جیسے ایک آدمی ایک بکری چوری کیا اور بکری چوری کرنے کے بعد آپ کو دعوت دیا، کھانا کھانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ وہ بکری چوری کی تھی. آپ کے لیے گناہ ہے کچھ اس میں، آپ کھا لیجیے. جو کمایا ہے، جو چوری کیا ہے، اس پر اس کا وبال رہے گا. لیکن کھانا کھانے سے پہلے آپ کو معلوم ہو گیا یہ بکری چوری کی تھی، تو اب آپ جائیں گے؟ بالکل نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ حرام کمائی ہے. جب آپ کو مکمل طور سے معلوم ہو کہ یہ آدمی چوری کر کے لایا ہے، کسی دوسرے کا مال ہے، تو آپ اس کے یہاں دعوت نہیں کھا سکتے ہیں. لا علمی میں آپ چلے گئے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آگے ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب ہماری گرفت نہ کرنا جو ہم سے خطا ہو گئی یا بھول ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم. لیکن اگر معلوم ہے کہ آدمی حرام کمائی کرتا ہے مکمل طور سے، حلال ایک نہیں ہے اس کے اندر، تو ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے. اور اگر معلوم ہے حلال بھی ہے حرام بھی ہے، دونوں انکم اس کے پاس ہے، تو جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کھائے، آپ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات اس کے اندر نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ، جیسے کچھ لوگ سامان چوری کر کے لا کے بیچتے ہیں،
आपको मालूम है कि आदमी चोरी करके बेचता है तो आपका खरीदना जायज है या नाजायज है? मालूम आपके इल्म में है, नहीं खरीद सकते आप उससे माल, क्योंकि वो चोरी करके लेके आया है, आपको सस्ते में दे रहा है। एक मोबाइल आदमी मार्केट में, पूरा मार्केट है चोर बाजार, तो वहां जाकर के आप चोर बाजार से सामान आपको मालूम है कि चोरी का है, सस्ता समझ के मत जाइए लेने के लिए, क्योंकि इस तरह से आप उन चोरों को तरक्की दे रहे हैं। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो वो आदमी चोरी करेगा, यानी हमने आपने उस चोर की आदत को बिगाड़ा है। बजाय उसको सजा देने के उसकी हम मदद कर रहे हैं। और अल्लाह ताला कहता है तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और तक़वा के कामों पर ताआवुन करो, गुनाह के कामों पर ताआवुन ना करो। तो हमें मालूम है कि आदमी चोरी का माल लेकर के आता है, उसे खरीदना बंद कीजिए, उससे लेन देन बंद कीजिए, क्योंकि मालूम रख करके आप खरीद रहे हैं तो आप बुराई पर मदद कर रहे हैं। और मालूम रखे बगैर, इल्म रहे बगैर आपने खरीद लिया है तो उसमें आपकी पकड़ इंशाअल्लाह नहीं होगी। लिहाजा मालूम होने के बाद आप उस दावत में शरीक नहीं होंगे कि ये दूसरे का माल है, ये दूसरे का माल चोरी करके ला करके हमारी दावत कर रहा है, इसलिए आप उस दावत में शिरकत नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो चीज़ें हलाल हैं उन्हें इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा, जो चीज़ें हराम हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के इस्तेमाल से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।